कैंडल ऊपर जा रही हो, जैसे ऊपर जा रही हो तो कैंडल को रिजेक्शन मिलता है। अब हमें नहीं पता कि ये रिजेक्शन कि सेलर्स किस पॉइंट के नीचे बायर्स की कैंडल रखना चाहता है। ओके दोस्तों, वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ दिस पावरफुल प्राइवेट कैंडल रिएक्शन पेड कोर्स सीरीज। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, ये कोर्स आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक कैंडल रिएक्शन ट्रेडिंग का मास्टर बनाएगा। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1, लेवल आइडेंटिफिकेशन। इस पार्ट में हम डीपली समझेंगे कि कैंडल के अंदर लेवल कैसे बनते हैं। यानी आज का दिन फाउंडेशन डे है। अगर ये क्लियर हो गया तो आप अगले पार्ट्स में इजीली प्रो लेवल सेटअप समझ पाएंगे। अब चूंकि हम रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी आंखों का फोकस शार्प रखना होगा। यानी एक सेकंड के लिए भी अगर तवज्जो हटाई अपनी चार्ट से तो आप इम्पॉर्टेंट लेवल, स्ट्रगल या फाइट मिस कर सकते हो, और यही से मार्केट आपको उल्टा धोखा दे देती है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब आप ट्रेडिंग के लिए बैठते हो या ट्रेडिंग करते हो तो हमेशा फ्रेश माइंडसेट के साथ करें। अगर जहन थका हुआ हो, परेशान हो या किसी दबाव में हो तो आपके लिए लेवल को सही वक्त पर पहचानना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यानी आप लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे। तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि जब भी कैंडल मार्केट में हरकत करती है, मूव करती है, तो हमें फ़ौरन राउंड नंबर की तरफ ध्यान देना चाहिए। यानी जब राउंड नंबर मूव करती है तो हमें अपनी ज़बान से दोहराना चाहिए। ऐसा करने से दो फ़ायदे होते हैं। नंबर एक, आपकी ज़हनी रफ्तार यानी फोकस एंड स्पीड तेज़ होती है। नंबर दो, लेवल आइडेंटिफिकेशन का अमल मजबूत होता है क्योंकि आपका दिमाग और आंखें दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। इससे ऐसा करने से और भी फ़ायदे होते हैं। यानी आपको कॉन्फिडेंट आएगा ऐसे करने से। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कैंडल रिएक्शन कोर्स पार्ट 1। मार्केट में सिर्फ दो तरह की कैंडल होती है, एक रेड और एक ग्रीन। एक रेड और एक ग्रीन। रेड कैंडल का मतलब होता है सेलर्स और ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बायर्स। मार्केट हमेशा इन दो पार्टी यानी सेलर्स और बायर्स के दरमियान लड़ाई से मार्केट चलता है। अब जब हम सेलर्स की कैंडल देख रहे हों तो सेलर्स की कैंडल में हमें बायर्स की प्रेशर को देखना होता है। मतलब सेलर्स की कैंडल में जब अपोजिट फोर्स एक्टिव होता है या सेलर्स की कैंडल पुश यानी रिजेक्ट करे तो ये सब अपोजिट पार्टी की प्रेशर है। मैं यहाँ पर एरिया चार्ट यानी पेंसिल यूज़ करूँगा ताकि आप आसानी से समझ आ जाए। ये सेलर्स की कैंडल है। सेलर्स की कैंडल जब नीचे जा रही है, सेलर्स की कैंडल जब नीचे जा रही है, जैसे जैसे नीचे जा रही है तो ये किसका प्रेशर होता है? ये सेलर्स का प्रेशर होता है। और जब रिजेक्ट हो जाए, फिर जब सेलर्स की कैंडल नीचे आ रही हो तो ये किसका प्रेशर होता है? ये सेलर्स का प्रेशर होता है। ये किसका प्रेशर होता है? ये सेलर्स का प्रेशर होता है। अब जब कैंडल को रिजेक्ट करता है, जैसे कैंडल नीचे आती है और सेलर्स की कैंडल रिजेक्ट हो जाए तो ये किसका प्रेशर होता है? ये बायर्स का प्रेशर होता है। इसलिए हमें अगर सेलर्स की कैंडल देख रहे हों इसलिए अगर हम सेलर्स की कैंडल देख रहे हैं तो इस कैंडल में बायर्स को देखना है कि बायर्स कहाँ पर एक्टिव है या बायर्स कहाँ पर ताकतवर है या बायर्स कहाँ पर रिजेक्ट करते हैं या बायर्स कहाँ पर स्ट्रांग है। मैंने ये सेलर्स की कैंडल की साइड समझाया। जिस तरह मैंने सेलर्स की कैंडल को एक्सप्लेन किया इसी तरह आप बायर्स की साइड खुद एक्सप्लेन या इन्वर्स करो यानी अपोजिट करो। अब यहाँ पर सवाल ये भी हो सकता है कि सेलर्स की कैंडल जब नीचे जा रही है, जैसे जैसे नीचे जा रही है, कभी इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, फिर जब नीचे आती है फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, फिर जब नीचे जा रही है कैंडल फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, फिर जब नीचे जा रही है फिर इस पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है। यानी सेलर्स की कैंडल जब चल रही होती है तो मुख्तलिफ पॉइंट से बायर्स की रिजेक्शन इसको मिलता है यानी अपोजिट रिजेक्शन मिलता है। तो क्या हमें हर रिजेक्शन पॉइंट यानी जो अपोजिट फोर्स होता है, अपोजिट रिजेक्शन होता है, तो क्या हमें हर अपोजिट रिजेक्शन नोट करना है या कैच करना है? तो मैं कहूँगा नहीं।
اس کے لیے جو اسپیشل چیزیں ہیں یعنی کینڈل میں لیول گیج کرنے کا طریقہ، لیول فائنڈ آؤٹ کرنے کا طریقہ یا لیول آئیڈینٹیفائی کرنے کا جو طریقہ ہے، اس کے 4 فاؤنڈیشن ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ وہ کون کون سی ہے؟ نمبر 1، یہاں پہ میں سب کچھ ریموو کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 میں کیا آتا ہے؟ پاس۔ پاس کا مطلب ہوتا ہے وقفہ یا ٹھہراؤ۔ سیکنڈ نمبر پہ جو آتا ہے اسٹرگل۔ اسٹرگل کا مطلب ہوتا ہے جدوجہد یا کوشش۔ تھرڈ نمبر پر جو آتا ہے ریئیکٹ۔ ریئیکٹ کا مطلب ہوتا ہے جواب میں عمل، یا اس کو رد عمل بول سکتے ہیں، رد عمل۔ اینڈ لاسٹ پر جو آتا ہے یعنی نمبر 4 پر فائٹ۔ فائٹ کا مطلب ہوتا ہے جنگ یا لڑائی۔ میں یہاں پہ ایسا کرتا ہوں۔ جو کینڈل میں لیول آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے وہ ان 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بہت سے ونٹرز انہی 4 چیزوں سے لیول نکالتے ہیں، ہر کسی کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے لیول ڈھونڈنے کا، لیکن آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پوز، اسٹرگل، ریئیکٹ، فائٹ۔ اب میں ون بائی ون سمجھاؤں گا۔ سب سے پہلے پوز پہ آتے ہیں۔ پوز میں بھی کچھ کنڈیشن ہوتے ہیں، تو یہاں پر میں کچھ الفابیٹس نام دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کنڈیشن اے، میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کنڈیشن اے۔ کنڈیشن اے، یہاں پر میں ایک کینڈل ڈرا کروں گا یا فارم کروں گا تاکہ کیونکہ ہم جو ہے پینسل یوز کریں گے لائک ایریا چارٹ۔ سب سے پہلے کنڈیشن اے پہ آتے ہیں یعنی پوز ہم ایکسپلین کریں گے۔ کنڈیشن اے میں جب کینڈل اوپر جا رہی ہے، جیسے کینڈل اوپر گئی کینڈل اور پارٹیکولر ایک پوائنٹ سے کینڈل کو اسٹرانگ ریجیکشن ملتا ہے، جیسے ریجیکشن ملتا ہے کینڈل نیچے آتی ہے۔ جب کینڈل نیچے آتی ہے تو ہمیں یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے۔ کون سا پوائنٹ؟ یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے۔ اگر کینڈل اگریسو طریقے سے اوپر جا رہی ہوں، یعنی جس انداز سے جس فلو سے باعث اوپر جا رہے تھے، اس کو اچانک ایک پش یعنی ریجیکشن ملتا ہے، جیسے ریجیکشن ملتا ہے تو ہمیں یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے۔ اب فیوچر میں اگر یہی کینڈل اس پوائنٹ پر فائٹ کیا یا اسٹرگل کیا تو ہمیں یہ پوائنٹ اس وقت ہم یہ پوائنٹ لیول مانیں گے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا پوائنٹ اسٹرانگ ہے یا کینڈل کو کس پوائنٹ پر پرابلم ہے یا کینڈل کو کس پوائنٹ پر دقت ہے۔ اسٹرگل، ریئیکٹ اینڈ فائٹ پر بھی آئیں گے، اس کو بعد میں ایکسپلین کروں گا۔ اب کنڈیشن بی پر آتے ہیں۔ کنڈیشن بی میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کنڈیشن بی۔ اب کنڈیشن بی پر آتے ہیں۔ کنڈیشن بی میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب بارش کی کینڈل اوپر اگریسو طریقے سے یعنی تیزی سے، طاقت سے، یعنی پریشر کے ساتھ بارش اوپر جا رہے تھے،
اور کینڈل پارٹیکولر ایک پوائنٹ پر 1-2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر لیتی ہے، یعنی ٹھہراؤ لیتی ہے۔ یہاں پر 1-2 سیکنڈ کے لیے کینڈل نے ٹھہراؤ لیا، یعنی کینڈل جس انداز سے یا فلو میں جا رہی تھی یا پریشر کے ساتھ بائرز اوپر جا رہی تھی، تو کینڈل پارٹیکولر ایک پوائنٹ پر 1-2 سیکنڈ کے لیے ٹھہراؤ لیا، یعنی بائرز کا جتنا پریشر تھا یا فورس تھا وہ کم کر دیا اس پوائنٹ نے۔ تو ہمیں یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے۔ کیوں نوٹ کرنا ہے؟ کیونکہ کینڈل جس انداز سے یا پریشر کے ساتھ اوپر جا رہی تھی، تو وہ پارٹیکولر ایک پوائنٹ پر 1-2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کیا، پوز لیا یا ٹھہراؤ لیا، تو ہم اس لیے یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، کیونکہ بائرز کا جتنا فورس تھا اس پوائنٹ پر کم کر دیا، اس لیے ہمیں یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے۔ اب کینڈل یہاں سے اوپر بھی جا سکتی ہے یا یہاں سے نیچے بھی جا سکتی ہے، یعنی یو ٹرن بھی لے سکتا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ جو کام تھا وہ ہم نے کر دیا، یعنی یہ لیول نوٹ کرنا۔ میں یہ سب ریموو کر دیتا ہوں۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ کنڈیشن سی ہے، یعنی کنڈیشن سی پر آتے ہیں۔ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کنڈیشن سی۔ کنڈیشن سی میں جب کینڈل اوپر جا رہی ہو، جیسے اوپر گئی کینڈل اور کینڈل کو پرٹیکولر ایک پوائنٹ سے ریجیکشن ملتا ہے، یعنی کینڈل کو ریجیکٹ کرتا ہے، جیسے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی یہ ریجیکشن اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ ہمیں صرف ویک دکھائی دی جاتا ہے، یعنی کینڈل اوپر فلو میں جا رہی تھی، جب کینڈل کو ریجیکشن ملتا ہے کینڈل نیچے آتی ہے، اور کینڈل پارٹیکولر ایک پوائنٹ پر کیا لیتی ہے؟ پوز لیتی ہے، جیسا کہ یہاں پر پوز لیا، یعنی ٹھہراؤ لیتی ہے 1-2 سیکنڈ کے لیے، یعنی ریجیکشن کے بعد جب کینڈل نیچے آتی ہے، جس پوائنٹ پر کینڈل ٹھہراؤ لے یا پوز لے، تو وہ پوائنٹ ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب کینڈل اوپر گئی، جیسے اوپر گئی کینڈل کو پرٹیکولر ایک پوائنٹ سے ریجیکشن ملتا ہے، جیسے ریجیکشن ملتا ہے تو کینڈل نیچے آتی ہے۔ اب کینڈل جہاں سے بھی یو ٹرن لے لے تو ہمیں وہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے۔ تو یہ دو سچویشن ہے کنڈیشن سی میں۔ یہ میں ریموو کر دیتا ہوں۔ آپ کنڈیشن ڈی پر آتے ہیں۔ کنڈیشن ڈی۔ کنڈیشن ڈی میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کینڈل اوپر جا رہی ہو، جیسے اوپر جا رہی ہو تو کینڈل کو ریجیکشن ملتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ ریجیکشن کہ سیلرز کس پوائنٹ کے نیچے بائرز کی کینڈل رکھنا چاہتا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں پر یہ یا راؤنڈ نمبر ہو سکتا ہے، کوئی بھی لیول ہو سکتا ہے، یعنی انویزیبل یا ویزیبل، ہمیں پھر بھی نہیں پتا۔ لیکن جیسے ہی کینڈل ریجیکشن کے بعد یو ٹرن لے لے، یہاں پر یو ٹرن لیا کینڈل لے، اور جس پوائنٹ سے اگین کینڈل ریجیکٹ ہو جائے اس پوائنٹ کو ہمیں نوٹ کرنا ہے، جیسے کہ یہاں پر یہ پوائنٹ ہمیں نوٹ کرنا ہے۔ اب اگر یہی کینڈل اس پوائنٹ پر اسٹرگل کیا یا فائٹ کیا تو ہمیں یہ پوائنٹ اس ٹائم ہم لیول مانیں گے۔ اسٹرگل یعنی ریجیکٹ 2-3 بار جب اس پوائنٹ سے ریجیکٹ ہو جائے تو ہمیں اس ٹائم کیا کرنا ہے؟ یہ پوائنٹ لیول ماننا ہے۔ اب اس کے بعد کنڈیشن ای پر آتے ہیں۔ میں یہ ریموو کر دیتا ہوں۔ کنڈیشن ای۔ کنڈیشن ای میں ایسا ہوتا ہے کینڈل اوپر گئی، جیسے اوپر گئی کینڈل کو ایک پش ملتا ہے، جب پش ملتا ہے تو کینڈل نیچے آتی ہے، جیسے نیچے آتی ہے تو کینڈل پارٹیکولر ایک پوائنٹ پر 1-2 سیکنڈ کے لیے ہولڈ کر لیتی ہے یا ٹھہراؤ لیتی ہے یا پوز لیتی ہے، پھر اگین یہاں سے کینڈل کو ریجیکشن ملتا ہے، جیسے ریجیکشن ملتا ہے تو کینڈل نیچے آتی ہے، جب نیچے آتی ہے تو یہاں سے کینڈل یو ٹرن بھی لے سکتا ہے، یا یہاں پہ 1-2 سیکنڈ کے لیے پھر سے ٹھہراؤ یا
पोज ले सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंट यहाँ पर 2 पॉइंट नोट करना है, एक ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट। ज़्यादातर ज़्यादातर मैंने देखा है कि जब कैंडल को स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है तो ये कंडीशन बनता है, कंडीशन ई बनता है। ये मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके गाइस, पॉज हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट स्ट्रगल पर आते हैं। स्ट्रगल स्ट्रगल का मतलब होता है जद्दोजहद या कोशिश। तो इसके भी कुछ कंडीशन है, तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ। कंडीशन ए, कंडीशन ए, कंडीशन ए में जब कैंडल ऊपर जा रही हो, जैसे ऊपर गई कैंडल और कैंडल पार्टिकुलर एक पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है, जैसे रिजेक्शन मिलता है तो कैंडल क्या करती है, नीचे आती है। जैसे कैंडल नीचे आती है, फिर बायर्स ऊपर ट्राई करता है, फिर से जो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिला था यानी सेम पॉइंट से फिर रिजेक्शन मिलता है और कैंडल नीचे आती है। फिर अगेन जब कैंडल ऊपर यानी बायर्स ऊपर फिर ट्राई करता है तो कैंडल फिर से पॉइंट से रिजेक्शन मिलता है। इसी तरह 2 से 3 बार सेम पॉइंट से बायर्स की कैंडल को रिजेक्शन मिला, तो हमें ये पॉइंट नोट करना है। अब अगर हम बायर्स की साइड देखें तो वो मुख्तलिफ पॉइंट से क्या करते हैं, ऊपर पुश करते हैं, यानी मुख्तलिफ पॉइंट से बायर्स ऊपर पुश करते हैं और सेलर्स का एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से बायर्स की कैंडल बार बार सेम पॉइंट से नीचे रिजेक्ट करता है। यहाँ पर बायर्स की ये कोशिश होता है कि हम इस पॉइंट के ऊपर क्लोज कर लें या इस पॉइंट पर हमारा कंट्रोल हो, लेकिन सेलर्स बार बार इस पॉइंट से बायर्स नीचे नीचे रिजेक्ट करता है, यानी बायर्स ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पर सेलर स्ट्रांग है। क्या है, इस पॉइंट पर सेलर स्ट्रांग है, यानी बायर्स बार बार इस लेवल का सामना होता है, बायर्स इस लेवल को जीत नहीं सकता है। तो इसलिए हमें ये पॉइंट क्या करना है, लेवल मानना है। अब स्ट्रगल में जो होता है, ऐसा भी हो सकता है कि एम पैटर्न यानी एम पैटर्न रिएक्शन भी हो सकता है, यानी एम पैटर्न इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि एक पॉइंट बायर्स ने 2 टाइम ब्रेकआउट नहीं किया, तो इसलिए हम एम पैटर्न बोल सकते हैं या रिएक्शन, या इसको भी डबल टॉप भी बोल सकते हैं या इक्वल हाइज या फिर ट्रिपल टॉप रिएक्शन भी हो सकता है। इसमें इस तरह ट्रिपल टॉप रिएक्शन भी हो सकता है। तो ये तमाम जो सिचुएशन आता है वो स्ट्रगल में आता है। मैं ये रिमूव करता हूँ। अब नेक्स्ट जो है कंडीशन बी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंडीशन बी। कंडीशन बी, बी ये कंडीशन थोड़ा टफ होता है। कंडीशन बी में ऐसा होता है कि जब कैंडल ऊपर जा रही है, जैसे ऊपर जा रही है कैंडल को एक पुश मिलता है, जब पुश मिलता है तो कैंडल नीचे आती है पर्टिकुलर एक पॉइंट के लिए, फिर कैंडल ऊपर जाती है, जैसे ऊपर जाती है और फिर कैंडल को पुश मिलता है तो कैंडल फिर नीचे आती है सेम पॉइंट के लिए। फिर जब बायर्स की कैंडल ऊपर ट्राई करता है, जैसे ट्राई करता है कैंडल ऊपर जाती है, जैसे ऊपर जाती है कैंडल, फिर बायर्स की कैंडल को सेलर रिजेक्ट करता है, यानी सेम पॉइंट के लिए नीचे रिजेक्ट करता है और कैंडल नीचे आती है सेम पॉइंट के लिए। मतलब 2 से 3 बार 2 से 3 बार मुख्तलिफ पॉइंट से कैंडल को रिजेक्ट करता है, मुख्तलिफ पॉइंट से कैंडल को रिजेक्ट करता है एक ही पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम लेवल मानेंगे। अब ट्रिकी क्यों है, अब यहाँ पर सवाल ये भी हो सकता है कि जब सेलर्स मुख्तलिफ पॉइंट से कैंडल को रिजेक्ट करता है और बायर्स एक पॉइंट से रिकवर करता है, तो क्या ये बायर्स का सपोर्ट नहीं हुआ? तो अब मैं आपको समझाऊंगा बायर्स और सेलर्स दोनों साइड से कि हम बायर्स का सपोर्ट कब मानेंगे और सेलर्स का लेवल कब मानेंगे। पहला जो है हम बायर्स की साइड आएंगे, बायर्स की साइड एक्सप्लेन करेंगे। अगर कैंडल, यहाँ पे मैं
اگر کینڈل نے اوپر سے نیچے کلوز کیا، اوپر سے نیچے کلوز کیا تو ہمیں لاسٹ میں دیکھنا ہے. اگر یہ کنڈیشن ہوا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لاسٹ 5 سیکنڈ میں دیکھنا ہوتا ہے. اگر کینڈل نے اوپر سے نیچے کلوزنگ کیا یہاں پر اس پوائنٹ کے اس پوائنٹ پر یا اس پوائنٹ کے ایک پیپ اوپر، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں بائرس کا سپورٹ مانیں گے. یا پھر اب ہم سیلرس کی سائڈ ایکسپلین کریں گے. یا پھر میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، یا پھر اگر کینڈل اوپر سے کلوزنگ کیا اس پوائنٹ کے ایک پیپ نیچے، تو ہم کیا کرتے؟ تو ہم یہ پوائنٹ جو ہے سیلرس کا پوائنٹ یا لیول مانیں گے. یا پھر اگر نیچے بریک کرتی اس پوائنٹ کو اور یہاں سے پھر اوپر جا کے یہاں سے سپورٹ کو رزسٹر میں کنورٹ کرتی ہے تو پھر بھی ہم اس پوائنٹ کو سیلر کا لیول مانیں گے. تو اس سچویشن میں ہم سیلرس کے سائڈ ہوں گے. اب میں ریموو کر دیتا ہوں. اوکے، ہم نے اسٹرگل کمپلیٹ کر لیا. اب نیکسٹ جو ہے ریئیکٹ بالکل اسٹرگل جیسا ہوتا ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کینڈل اوپر جاتی ہے ایک پوائنٹ سے سیلرس نیچے پش کرتے، ایک پوائنٹ سے بائرس اوپر ریکور کرتے. ایک پوائنٹ سے سیلرس نیچے پش کرتے، ایک پوائنٹ سے بائرس اوپر ریکور کرتے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ریئیکٹ ہے. ریئیکٹ کا مطلب ہوتا ہے رد عمل. یعنی جیسا سیلرس کینڈل کو ریجیکٹ کرتا ہے ویسا بائرس اپنی کینڈل کو ریکور کرتا ہے. جیسا عمل ویسا رد عمل. اگر یہ کافی نزدیک ہو رہا ہو ایک دو پیپس میں تو ہم اس سچویشن میں ٹریڈ کو اوائڈ کرتے ہیں. اگر تھوڑا دور ہو رہا ہو 4-5 پیپس کی دوری میں یہ ریئیکشن ہو رہا ہو تو اس کی کئی کنڈیشن ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ میرے یوٹیوب چینل پر سائلنٹ ٹریڈر کے نام سے وہاں پر ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے. لیول آئیڈینٹیفیکیشن ٹائپ 4 کی ویڈیو ہے. سب کچھ اس میں ڈیٹیلز میں بتایا ہوا ہے. اس کے لیے آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی ہوتی ہے. اب نیکسٹ جو ہے وہ فائٹ ہے. فائٹ کا مطلب ہوتا ہے جنگ یا لڑائی. کیونکہ میں یہ ریموو کر دیتا ہوں. اب فائٹ پر آتے ہیں. فائٹ سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک لیول ڈرا کرتے ہیں. فائٹ میں جب کینڈل اوپر جا رہی ہے، جیسے اوپر جا رہی ہے کینڈل کو ایک پوائنٹ سے پش ملتا ہے. جب پش ملتا ہے تو کینڈل کیا کرتی ہے؟ نیچے آتی ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ جب پش ملا تو وہ کس کے لیے پش ملا. جب بائرس پھر اوپر ٹرائی کرتا ہے لیول کے اوپر جانے میں، جیسے ہی لیول کے اوپر جاتی ہے پھر اوپر سے سیلرس کینڈل کو نیچے دھکیل دیتی ہے. اگر کینڈل نیچے آتی ہے، جیسے نیچے آتی ہے بائرس پھر ٹرائی کرتا ہے کہ ہم لیول کو جیتے یا اس پوائنٹ پر ہم کنٹرول لے لیں. لیکن سیلرس ہر بار اس پوائنٹ کے نیچے بائرس کی کینڈل کو رکھ رہی ہے. تو ہمیں اس سے اندازہ لگنا چاہیے کہ مختلف پوائنٹ سے بائرس کی کینڈل کو ریجیکشن ملتا ہے اور بائرس جو بھی ہے وہ مختلف پوائنٹ سے کیا کرتے ہیں؟ لیول کو جیتنے کی کوشش کرتا ہے. لیول یعنی لڑائی کرتے ہیں. یہاں پہ دونوں پارٹی سیلرس اور بائرس اس پوائنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ لڑائی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. اب اس کی کئی ٹائپس ہوتے تو یہاں پہ میں ڈرا کرتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. میں یہ ریموو کر دیتا ہوں. تو فائٹ کی کچھ ٹائپس یہاں پہ میں نے ایکسپلین کیا، یہاں پہ ڈرا کیا ہے. یہاں پہ ڈرا کیا ہے. یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کینڈل جب اوپر جا رہی ہے تو فرسٹ ٹائم جب ریجیکشن ملتا ہے تو کینڈل نیچے آتی ہے. جیسے کینڈل نیچے آتی ہے بائرس پھر اوپر ٹرائی کرتا ہے لیول کے اوپر جانے کی. جیسے بائرس اوپر لیول کے اوپر کینڈل جاتی ہے اوپر سے پھر سیلرس کینڈل کو نیچے دھکیل دیتی ہے اور کینڈل نیچے آتی ہے. پھر بائرس اوپر ٹرائی کرتا ہے. اس طرح بار بار بائرس اینڈ سیلرس اس پوائنٹ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فائٹ کرتے ہیں یعنی لڑائی کرتے ہیں. یہاں پہ یا تو فرسٹ ٹائم اس طرح ریجیکشن بھی نہیں ملتا. جب اوپر بریک کرتی ہے تو سیلر نیچے دھکیل دیتی ہے. پھر بائرس اوپر ٹرائی کرتے لیکن یہاں سے سیلرس پھر نیچے دھکیل دیتی ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ یہ اس پوائنٹ کے لیے کیا کرتی ہے؟ فائٹ کرتی ہے. اگر ہم یہاں پر دیکھیں
تو بائرز اینڈ سیلرز یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ فائٹ کرتے ہیں اس پوائنٹ کے لیے. یا یہاں پر فائٹ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہیڈ اینڈ شولڈر پیٹرن ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے، یعنی اس طرح. تو یہ تمام سچویشن، یعنی تمام ٹائپس یہ فائٹ کی ہوتی ہے. اس میں کچھ اور ٹائپس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے بس یہی جاننا ہے کہ وہاں پہ ہمیں ویزیبل لیول دیکھنا ہوتا ہے. فائٹ کے لیے کیا کرنا ہے؟ ویزیبل لیول دیکھنا ہوتا ہے. لیکن اس میں جو ہوتا ہے وہ مختلف پوائنٹ سے سیلرز نیچے پوش کرتے ہیں اور بائرز مختلف پوائنٹ سے اوپر ریکور کرتے ہیں یا جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں ریئیکٹ اور فائٹ میں. تو میں یہ ریموو کر دیتا ہوں، ریئیکٹ اور فائٹ کی ڈیفرنس سمجھاتا ہوں. تو فرسٹ نمبر جو ہے وہ ہے فائٹ. فائٹ یہاں پہ میں ایریا چارٹ کی طرح یعنی پینسل یوز کروں گا. اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو بائرز اینڈ سیلرز مختلف پوائنٹ سے کیا کرتے، پوش کرتے کینڈل کو. اور ریکور میں ریئیکٹ میں جو ہوتا ہے وہ ایک پوائنٹ سے سیلرز نیچے پش کرتے، ایک پوائنٹ سے بائرز اوپر ریکور کرتے. ایک پوائنٹ سے سیلرز نیچے کینڈل کو پش کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، ایک پوائنٹ سے بائرز اوپر ریکور کرتے ہیں. تو ریئیکٹ میں جو ہوتا ہے وہ ایک یہ لیول ہوتا ہے اور دوسرا یہ لیول ہوتا ہے. ہمیں دو پوائنٹ ریئیکٹ میں نوٹ کرنا ہے، ایک یہ اور دوسرا یہ. لیکن فائٹ میں جو ہوتا ہے وہ یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، اور ریئیکٹ میں یہ پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. اس لیے بہت سے لوگ اس میں مسٹیک کرتے ہیں کہ ریئیکٹ میں کیا کہتے ہیں، یہ پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں. اب چونکہ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی ہے تو آپ کا آج کا پریکٹس ٹاسک کچھ اس طرح ہے. سب سے پہلے اپنی چارٹ پر پچھلا ڈیٹا کھولے. جیسے پچھلی ڈیٹا کھولے، سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں کا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ٹارگیٹ پہ کرے، یعنی اپنا ٹارگیٹ فکس کرے چارٹ پر. یعنی مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے، اوپر یا نیچے. جب ٹارگیٹ کلیئر ہو جائے تب 20 کینڈل کی پراپر انالائسس کریں. انالائسس کرنے کے لیے آپ ایریا چارٹ بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس میں آپ بہتر طریقے سے اسٹرگل، ریئیکٹ اینڈ فائٹ دیکھ سکیں. اور اس جگہ کو نوٹ کرو جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پر فائٹ ہوئی ہے، یہاں پر اسٹرگل ہوا ہے، یہاں پر ریئیکٹ ہوا ہے. آپ کا آج کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ لوگ صرف لیول آئیڈینٹیفائی کریں، یعنی پرائس نے کہاں پر رسپیکٹ دکھائی یا فائٹ کی، تاکہ آپ کا چارٹ ریڈنگ ویژن بہتر ہو. یہی آپ کی پہلی پریکٹس ہے. جتنا زیادہ آپ اپنی آنکھوں کو ٹرین کرو گے اتنا ہی جلدی آپ کینڈل ریئیکشن کو سمجھنا سیکھ جائے گے. یاد رکھیں یہ مشق آپ کے لیے ایک فاؤنڈیشن ہے. جتنی بار آپ اپنی آنکھوں کو لیول آئیڈینٹیفائی کرنے کی عادت ڈالیں گے اتنا ہی جلد کینڈل ریئیکشن آپ کے لیے آسان اور واضح ہو جائے گا. مارکیٹ میں کامیابی انہی کو ملتی ہے جو سیکھنے کا جذبہ رکھتے، تھکنے کے باوجود رکتے نہیں اور پریکٹس کو اپنا ہتھیار بنا لیتے. آپ کر سکتے ہو، بس لگے رہو.